ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوبائی اسمبلی گلگت بلتستان کا پہلا الیکشن جو 2009 میں ہوا تھا اور دوسرا 2015 اور یہ تیسرا الیکشن 15 نومبر 2020 کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ الیکشن ایک پہلے جو الیکشن دو ہو گئے وہ 1976 کے الیکشن ایکٹ کے تحت ہوئے تھے اور 2017 میں یہاں پر اکتوبر 2017 میں الیکشن ایکٹ بن گیا ہے 2017 کا. اس میں جو قوانین ہمارے گلگت بلتستان میں 2015 میں اڈاپٹ ہوئے تھے وہ ریپیل ہو گئے. تو جب میں نے حلف اٹھایا 31 جولائی 2019 کو تو اس وقت گلگت میں کوئی الیکشن ریلیٹڈ لا نہیں تھا. تو میں نے سب سے پہلے 4 اگست کو ہی 2019 کو میں نے کیس ٹیک اپ کیا تھرو پروونشل گورنمنٹ الیکشن ایکٹ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. اس میں تقریباً کوئی 10 مہینے لگے اور 15 مئی 2020 کو الیکشن ایکٹ 2017 گلگت میں نافذ العمل ہوا، اڈاپٹ ہوا. اس کے تحت الیکشن میں جانے سے پہلے الیکشن کے دفعہ 14 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے سب سے پہلے پلان دے گا، الیکشن پلان. اس میں الیکٹورل رول بنانا ہوتا ہے، حلقہ بندیاں کرنا ہوتا ہے 4 مہینے کا. تو ابھی چونکہ جب 15 مئی 2020 کو الیکشن ایک گلگت بلتستان میں حاوی ہوا تو گلگت بلتستان اسمبلی کی میعاد جو ہے 24 جون 2020 کو ختم ہو رہی تھی. تو میرے پاس ایک مہینے 7 دن تھے. تو میں نے یہاں مشورت بھی کیا لیگلی اپنے ٹیم سے. تو ابھی میں پلان پر جاتا تو 4 مہینے میرے پاس نہیں تھے، تو ایک مہینے 7 دن تھا. تو میں نے پلان کے بجائے میرے پروگرام دے دیا الیکشن ایکٹ کے دفعہ 57 کے تحت. پلان دے کر میں نے پروگرام دے کر صدر پاکستان کو میں نے سمری بھیجا پول ڈے 18 اگست مقرر کرنے کے لیے. تو 18 اگست پول ڈے مقرر ہوا. تو اس میں تمام گلگت بلتستان کے ان سے مختلف پٹیشنز آ گئے میرے پاس کہ بھائی یہ ڈیٹ جو ہے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ لوگ چراغوں میں جنگلوں میں ہیں تو یہ ڈیٹ موزوں نہیں ہے. تو کچھ ادھر ہمارے چیف کورٹ میں بھی گئے پٹیشن. تو چیف کورٹ نے ایک آرڈر کر دیا میرے جو الیکشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو سسپینڈ کر کیا. تو اس کے روشنی میں نے اپنا پروگرام کو میں نے اس کے آنریبل چیف کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں نے اپنا جو پروگرام دیا تھا اس کو میں نے سسپینڈ کر دیا. کر کے پھر میں نے آل پارٹیز کانفرنس بلایا. تو یہ میں نے 3 آل پارٹیز کا پہلا آل پارٹیز کانفرنس جو تھا 7 جولائی کو میں نے کیا، دوسرا جو 27 ستمبر 2020 کو، اور تیسرا جو آخری آل پارٹیز کانفرنس جو کیا میں نے 1 اکتوبر کو کیا. پہلے جو 2 کیا اس وقت میں جب کیا اس وقت الیکٹورل رول کے بارے میں نے مشورت کری کیا. تو گلگت میں چونکہ پہلی دفعہ میں نے سنسس ایڈمنسٹریٹو بلاک سے سنسس بلاک میں ان کو ٹرانسفر کر کے میں نے الیکٹورل رول بنایا. پھر ووٹر کی سہولت کے لیے میں نے 8301 کا وہ کوڈ میں نے وہ کیا، لوگوں کو الیکٹورل رول میں ان کا سیریل نمبر، نام اور ایریا کا معلومات ایکسیس ایزی ایکسیس کے لیے میں نے وہ سسٹم بھی دیا اور نادرے کے ذریعے. تو یہ الیکٹورل رول پہلے مرحلے پر میں نے رجسٹریشن افسروں کی تقرری کیا، وہ انہوں نے الیکٹورل رول وغیرہ بنایا، وہ پروسیس میرا کمپلیٹ ہو گیا. تو سیکنڈ میں نے جو ہے میں نے ڈی آر اوز مقرر کیا، بہت اچھے بہترین دیندار 10 ضلعوں میں 24 حلقے گلگت بلتستان کے ڈی آر اوز، آر اوز، اے آر اوز میں نے تو وہ بہت بہترین طریقے سے وہاں کام ہو گیا. تو ان دی مین وائل پھر یہ کووڈ-19 کے حساب سے وہ بھی مسئلہ تھا بہت اہم. تو میں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس لاسٹ 1 اکتوبر 2020 کو میں نے طلب کیا، اس میں تمام پارٹیز نے شرکت کیا اور وہاں پھر کوڈ آف کنڈکٹ کو بنانے کے لیے. تو چونکہ الیکشن ایک 2017 کے تحت 2018 کے الیکشن جو پاکستان میں ہوا تھا اس کا آلریڈی ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا ہوا تھا.
تو وہ میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے اس کو پڑھ کر انہوں نے کہا چونکہ ہمارے بڑوں نے وہاں بنایا ہے، پارٹیاں وہاں بھی ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ پاکستان میں بنا اس کو ادھر اڈاپٹ کریں. انہوں نے یہ مشورہ دیا تو ان کے مشورے پھر میں نے سیکرٹری ہیلتھ کو بلایا تھا، 325 ڈاکٹر آئے تھے کووڈ-19 کے حساب سے، تو انہوں نے بھی SOP دے دیا. تو وہ سب کو ملا کر میں نے 6 اکتوبر 2020 کو میں نے بذریعہ نوٹیفیکیشن وہ کوڈ آف کنڈکٹ اور کووڈ-19 کے جو ڈاکٹر صاحبان نے جو SOP دیا تھا کہ بھائی ریلیاں کیسے ہوں گے، کارنل میٹنگ کیسے ہوں گی، پولنگ اسٹیشن میں کیسے وہ پول ہوگا، اس کو باضابطہ میں نے 6 اکتوبر 2020 کو بذریعہ نوٹیفیکیشن پورے گلگت بلتستان پر میں نے اس کو نافذ کیا. کرنے کے بعد پھر میں نے الیکشن ایکٹ کے دفعہ 233 کے تحت میں نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا. 233 اس کوڈ آف کنڈکٹ کو نافذ کر کے پھر 234 کے تحت میں نے پوری گلگت بلتستان کے 10 ضلعوں میں ہر ضلع میں 3 افسروں کا اچھے جو ان کے ہیں وہ میں نے بنایا. مینیٹنگ ٹیمیں میسر اور منظم اس وقت پورے وہ اپنے کام کر رہے ہیں. تو کوئی ابھی جو وائلیشن کریں گے ان کو اس الیکشن ایکٹ کے تحت جو پروویژن پرووائڈ ہے اس کے تحت وہ کرتے ہیں. تو پھر میں نے آل پارٹیز کانفرنس کے دوران اور بعد میں پریس کانفرنس بلا کر میں نے پورے یہاں پر جو ہمارے پاکستان میں جو مین سٹی بڑے پارٹیاں ان کے سربراہوں کو سب کو میں نے ایک اپیل کیا تھا کہ اس دفعہ میں گلگت بلتستان میں اپنے گھریلو الیکشن کراؤں گا، لوکل الیکشن کراؤں گا، باہر سے کوئی نہیں آ جائے. میں نے ایک اپیل کیا تھا، گو کہ وہ اس میں کوئی پابندی میں نے نہیں لگایا تھا، ایک اپیل کیا تھا تاکہ ایک پرامن صاف شفاف اور آزادانہ ایک الیکشن ہوگا. تو یہ میری اپیل میں نے کیا. تو اس کو جناب بعد میں ہمارے محترم بھٹو زرداری صاحب نے اس کو وائلیٹ کیا اور وہ گھانچے میں آ کر بلتستان سے اس نے ڈیرا جمایا وہاں پر. تو آ کر اتنے وہ کیا تو پورے پاکستان سے دیکھا دیکھی، پھر اس نے اپنے ساتھ سینیٹروں کو لایا، منسٹروں کو لایا، وہ خود پبلک ہولڈر تھا. تو خیر اینی ہاؤ میرے جو ٹیمیں تھیں بہت اچھے ٹیم ہے میری، انہوں نے سب کو نوٹس دیا. اس وقت ابھی تک جو نوٹس دیا ہے ان کو سب کو ابھی تو ایسے وہ بتاتے ہیں نا کہ نہیں، تو اس میں نوٹس جو دیا ہے PPP کے لیے 35 نوٹس ایشو ہو گئے. میرے منیٹنگ انہوں نے جو اس کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کیا ہے. PTI کے 23 نوٹس اور PMLN کے 12، JUI کے 2، PML کے 4، ITP کے 6، انڈیپینڈنٹ کے 5، ٹوٹل کوئی 95 اس وقت تک 95 نوٹس سرو ہو گئے. اور اس کے تحت وہ جو 234 کے اندر جو لا کے اندر پرووائڈ ہے ان کو کیا کرنا ہے، ان کو نوٹس دینا ہے، سننا ہے، جو بھی ان کے ساتھ کارروائی کرنا اس کے اندر ہے وہ ایکشن ہو رہا ہے. اگر وہ سیکنڈ ریپیٹ کریں گے تو بھی وہ پھر کمیشن کو کیس دیں گے، وہ بھی لا کے تحت ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی نہیں. تو الحمدللہ شکر میں پر امید ہوں. اور یہ الیکشن جو ہے صاف بھی ہے، شفاف بھی ہے، آزادانہ بھی ہے، غیر نظارہ بھی اور ایک آزادانہ ہے، اور اس میں پرامن بھی ہے. اور میں پرسوں آیا تھا، میں اپنا یہاں پرنٹ پریس آف پاکستان میں یہاں پر 24 حلقوں کا میں نے پرسوں آپ نے پریس میں بھی دیکھا ہوگا، میں نے اپروول دے دیا اور بیلٹ پیپر شروع کرایا چھاپنے کے لیے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سیکورٹی بھی میں نے گلگت سے منگوا کر میں نے وہاں سیکورٹی بھی لگا ہے پورے منظم طریقے سے. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 دن تک یہ بیلٹ پیپر ہمیں حوالہ ہوگا تو ہم لے جا کر ہمارے چونکہ گلگت بلتستان کی اسمبلی جو ہے 33 ممبروں پر مشتمل ہے، جن میں 24 جو ہے الیکٹڈ ہے، 6 لیڈیز کے ہیں اور 3 ٹیکنوکریٹ کے ہیں. تو ان پر تو 24 حلقوں کے الیکشن کے لیے پوری تیاری اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہے. 15 نومبر پول ڈے ہے، اتوار کا دن ہے. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک صاف شفاف اور پرامن الیکشن ہوگا. تو یہ جو افواہیں پھیلاتے ہیں دھاندلی کا، تو میں نے اس وقت بھی میں نے یہاں پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا وہ دھاندلی کون کرتا ہے. آ کر مجھے ابھی بتاؤ، آپ ایک نریشن بلڈ کیوں کر رہے ہو؟ ابھی بتاؤ نا کہاں ہوتا ہے وہ غلطی بتاؤ. جو لوگوں میں نے 3 دفعہ میں نے آل پارٹیز بتائی، سب نے آ کر میرے شکریہ ادا کیا. میرے دفتر سب کے لیے کھلا ہے. 24 حلقوں میں تمام ROs بیٹھے ہوئے ہیں، ججز ہے، DCs ہے، اور سب اپنے. تو کسی کو نظر نہیں آتا ادھر بیٹھ کر 610 کلومیٹر سے وہ ان کو پتہ نہیں نجومی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا دھاندلی. تو یہ لفظ دھاندلی کہاں سے آیا؟ مجھے اگر آج بھی میں ادھر بیٹھ کر اسلام آباد میں ہوں نا، آج اگر مجھے بتائیں بھائی کس جگہ میں ہو رہا ہے، میں اس کو دور کر دوں گا.
تو آپ نے ایک وہ نریشن بلڈ کرتے ہیں کہ کر بھائی ہم نے یہ کہا تھا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کون سا وہ ایک دم ان کو غیبی علم ہے کہ وہ بتاتے ہیں. تو اب میں نے ابھی تک جو ہوا ہے صاف ہے، شفاف ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، ایک ون طریقے سے ابھی تک جو میں نے الیکٹورل رول کا پروسیس تھا، پھر دوسرا یہ جو اپنا اس کا تھا اور اس کا وہ سسٹم ان کا جو کاغذات نمبر کی وہ بھی ہو گیا. پھر میں ساتھ یہ بھی بتاتے جاؤں ہمارا حلقہ نمبر 3 کا سید جعفر شاہ جو پی ٹی آئی کے صدر تھا فوت ہو گیا، اس کا بھی میں نے فوراً ہی، حالانکہ وہ بعد میں کرنا تھا لیکن میں نے لا میں دیکھا تو کوئی بات میں نہیں تھا، اس کا بھی میں نے فوراً ہی ڈی آر او مقرر کر دیا. میں نے الیکشن شیڈول دے دیا اور اس کا 15 میں یہ ہے 22 نومبر اتوار کا دن بیچ میں ہفتہ ہے، تو اس کا بھی تاکہ یہ اسمبلی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس میں برابر کرنے کے لیے 22 تاریخ کو وہ بھی ہوگا تاکہ ایک ساتھ اس میں یہ اس کا وہ حلف ہوگا تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہے. تو ابھی تک پرامن ہے، صاف ہے، شفاف ہے. تو میں حیران ہوں اگر مجھے نشاندہی کرا، میں دعوت دیتا ہوں جو یہ موجود ہمارے وہ ہے پاکستان کے لیڈر صاحبان، میرے دفتر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، کھولا ہے میرے دفتر، آ کر مجھے بتائیں میرے دفتر میں وہ کہاں پر کس جگہ میں حلقوں میں کیا ہوتا ہے. اور ابھی پولنگ سٹاف بھی بہت اچھے، دیانتدار اچھے اور انرجیٹک ٹائپ کے، وہ سب کو ہم نے وہ کیا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، سب یعنی ان کو باقاعدہ حلف اٹھانا ہے، انہوں نے حلف اٹھا کر اپنا کام کرنا ہے. تو یہ میری گزارش ہے. ہاں ٹوٹل ووٹر کتنا ہے اور آپ نے کتنے بیلٹ پیپر چھپائی کے لیے دیا ہے، اور بیلٹ پیپر کی ترتیب کیا فوج کی نگرانی میں ہوگی، پولیس کی نگرانی میں ہوگی، پولنگ اسٹیشن کے اندر فوج تعینات ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ سب سے پہلے تو ووٹر کی تعداد ہم نے کہا تھا، یہ 2015 کا جو الیکشن ہوا تھا 2015 میں ووٹروں کی تعداد 6,18,624 تھی. ابھی 2020 میں جو میں الیکشن کرا رہا ہوں اس وقت ووٹروں کی تعداد 7,45,362 ہے. تو 15 اور اب اس میں جو ڈفرینس آیا ہے وہ 1,26,638 یہ بڑھ گئے. اور دوسری بات تو اس تناسب کے حساب سے جو ہمارے پاس فگر ہے یہی ہم نے بیلٹ پیپر چھپانے کے لیے میں نے اپروول دے دیا ہے، منظوری دے دیا ہے. اور دوسری بات آپ نے ہاں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس دفعہ میں نے اپنا پولیس اور میرے پاس جیب اسکوٹ ہے، میں ان سے وہ کر رہا ہوں. سیکنڈ سٹیپ میرا رینجر اور وہ ہے اپنا ایف سی سے. تھرڈ ٹائر کے طور پر فوج کا اگر خدا نہ خاصہ کچھ اگر رینجر ہے، ایف سی ہے، جیب اسکوٹ ہے اور پولیس ہے. ادھر بھی میں نے ہاں سر یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ گزارش کی تھی، یہ گزارش کی تھی یا آپ نے بقایا پیپلز پارٹی نے پہلے آپ نے یہ تو کہا کہ پیپلز پارٹی نے پہلے اس ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی بلا وہ تو پتہ ہے سب کو، آپ نے خود دیکھا گانجی سے انہوں نے سٹارٹ کر لیا. سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ نے گزارش کی تھی یا باضابطہ حکم دیا تھا؟ کہ کوئی حکم نہیں دیا تھا. میرے ایک اخلاقی میں نے ایک مطلب اخلاقی طور پر کوئی حکم نہیں تھا. میں نے کہا میں نے اپیل کیا تھا کہ میں اس دفعہ اپنے گلگت بلتستان کا الیکشن پرامن اور صاف ستھرا گھریلو الیکشن کراتا ہوں، باہر کا کوئی نہ آ جائے، تاکہ گھریلو الیکشن آپ سمجھے نا اس بات کو. سوال تو یہ ہے نا پھر آپ ایکشن کس بات کا لے سکتے ہیں؟ ایکشن اس بات کا لے سکتا ہوں، ایکشن اس بات کا لے سکتا ہوں قانون میں کی انہوں نے کووڈ 19 کی اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کیا. یہ تو میرا ایک اخلاقی میں نے ایک وہ کہا تھا، مورل میرا انہوں نے نہیں کیا. تو ابھی جو اس ایک کا نہیں ہے اور یہ سب میں نے ابھی لسٹ آپ کو بتا دیا. اس وقت کوئی 95 نوٹس ایشو ہو گئے. 95 ایکشن میرے منیٹنگ ٹیمیں لے رہے ہیں. آپ دفعہ 234 کو ابھی پڑھو، اس کے اندر کیا لیا وہی ایکشن ہو. سر یہ بتائیے کہ جو پاکستان میں ہے وہ ادھر ہے. سر یہ بتائیے علی امین گنڈاپور نے گزشتہ ہفتے یہ بیان دیا کہ جتنے ووٹوں سے آپ لیڈ دیں گے تو اتنے کروڑ آپ کے حلقے میں لگیں گے. کیا یہ الیکشن بہادری نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو میں نے تو سنا تو بھی نہیں، لیکن یہ اس کوئی کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. جو میں نے میسر میرے نظام میں نے جو سسٹم دیا ہے میرے سسٹم کا، ایسے اگر وہ عربوں کا بھی کہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں نے جو میسر نظام ہے جو میں نے سسٹم دیا ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے یہ تو سنا ہے نا اس وقت مطلب الیکشن کی فضا ہو اور کوئی وہاں پہ اناؤنس نہیں کیا جاتا، نہ مذاق کوئی پیش کی جاتی ہے عوام کو، اور اپوزیشن
छोटी छोटी बात को नोट भी करती है। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ सूबा बनाने की बात की, किसने की? और आपने ये तो सुन लिया होगा ना, तो फिर अपोजिशन ने जो भी किया इसमें आपने क्या एक्शन लिया? मैं ये गुजारिश करूं, 1 नवंबर 1947 को गिलगित आज़ाद हुआ। ये हमारा अजीम शाह और एक बहुत उसका अजीम दिन है हमारा गिलगित बल्तिस्तान के लिए। हम आज़ाद हो गए, समझिए ना। तो 1 नवंबर को पिछले साल भी वज़ीर आला के दावत पर आए थे। इस दफ़ा भी वज़ीर आला साहब ने जश्न आज़ादी में शिरकत के लिए आया था, चूँकि हमारा एक बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान का झंडा लहरा है वहाँ पर। तो ये तो उम्मीद करता अब सबको आना चाहिए था उस दिन। तो अच्छा, आप पूरी पाकिस्तान को वहाँ अगर हमारे साथ हमारी हौसला अफजाई करना चाहे था कि हमारे मुबारकबादी देना चाहे था, तो वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए बहसत वज़ीर आज़म के। वो हेलीपैड में आए, फौजी हेलीपैड था, फौजी परेड था, मुबारकबादी दिया, शोहदा के उधर फूल चढ़ाया, वो चला गया। नहीं, कोई ऐलान नहीं है। आईनी तौर पे इसको बनाने का ऐलान वज़ीर आज़म नहीं कर सकते, ये कानून में नहीं लिखा हुआ कि वो इस तरह सुबह उसको बना देते हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जिस तरह पहले इलेक्शन के नताइज आरटीएस के जरिए से आए, आरटीएस बैन किया, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नताइज आने का कोई क्या वो भी मैंने मुयस्सर निज़ाम मैंने तरतीब दिया है और वहाँ पर पूरा वो होगा। मैंने इसके लिए भी, रिजल्ट के लिए भी मैंने बाकायदा कंट्रोल रूम्स बनाए हैं और सब कुछ वो पूरा जो लॉ में है, इलेक्शन एक्ट में जो है हमने उससे बाहर नहीं किया है। और ऑब्जर्वर को बुलाना है, फीफा को बुलाना, जो कुछ इलेक्शन एक्ट के अंदर है ना, इलेक्शन रूल और इलेक्शन एक्ट जो पाकिस्तान में है, जो यहाँ इट इज़, मैंने वहाँ उसको वो किया, इम्पोज किया पूरा जीबी में। हाँ, सदर ममलिकत, गवर्नर, कोई वफाकी वज़ीर, कोई रुकन कौमी असेंबली इलेक्शन कमीशन में सरकारी शख्सियात कैंपेन नहीं चला सकते, जबकि वहाँ पर बिलावल साहब भी हैं, रुकन कौमी असेंबली हैं, वफाकी वज़ीर भी गए हैं, तो उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई? यही मैंने अर्ज़ किया कि 95 नोटिस सर हो गए हैं पीपीपी के, उनके लिए बिलावल भुट्टो साहब के साथ जो सेनेटर मिनिस्टर है उनके लिए देखना 35 पीपी के लिए दिया है, पीटीआई के लिए 23, अच्छा पीएमएल नून के लिए 12, ये सब नोटिस मैंने दिया, मेरे मिनिटिंग टीमों ने दिया है। और मैं फिर गुजारिश करूंगा दफ़ा 234 को आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर जो एक्शन है वो प्रोवाइड है, वो उस पर स्ट्रिक्टली कंप्लाइंस कर रहे हैं। मैंने उनको पावर डेलीगेट किया है और उनका बाकायदा सुनकर कर रहे हैं, अनहट कंडम नहीं हो रहा है। उनको नोटिस दिया जाए, उनको सुनवाई हो रही है, उसके बाद ये एक्शन होगा जो इलेक्शन एक्ट के तहत है। ये पाकिस्तान में जो है वहाँ पर यही एक्ट है, पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट, ये जो मैं आपको दिखाऊंगा भी, ये इलेक्शन एक्ट ये 2017 जो पाकिस्तान में है, ये वहाँ पर भी है। इसमें जो प्रोविजन आप इसको पढ़ लीजिए, इसको मैंने पूरा वहाँ पर इसको लेफ्टिनेंट से फिर इसको मैं इस पर अमल हम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान है अभी वो भी पाकिस्तान है, ये इस तरह की बात मुतनाज़ा बना रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप? क्यों? क्योंकि मेरे भाई ने एक क्वेश्चन किया कि अलीमीन को गला के आगे से, और आपने नहीं, वो मैंने जवाब दिया, बस थैंक यू, मैं वजाहत आपको कर दिया। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। जो वजाहत देना था दे, बस मैंने दे दिया। बिलावल को नोटिस हुआ है, बिलावल को मैंने नहीं, मेरी मिलिटिंग टीमों ने दिया, सबको नोटिस हुआ, सबको दिया, सबको मेरे मिलिटिंग टीमों ने दिया। वज़ीर आज़म को कौन देंगे? वो तो मेहमान, वो वज़ीर आज़म आया था, पार्टी नहीं आया था, वहाँ कोई झंडा लहराया। वज़ीरों को भी हो गया नोटिस? देखो वो फौजी परेड में था, फौजी परेड में वज़ीरों को नोटिस हुआ, देखिए एक बात याद रखना, अफवाह का कोई इलाज नहीं है। अफवाह को कोई करता तो अफवाहों का तो वो नहीं है ना। ये अब भी मैं कहता हूँ, अब भी नोटिस का रिकॉर्ड दे सकते हैं। जो सवाल आपसे किए गए वो ऑन द रिकॉर्ड है। नोटिस का रिकॉर्ड नहीं है सर, नोटिस का नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने सूबे का ऐलान किया, अफवाह नहीं है।